بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ آج سیریز کا 9واں لیکچر ہے، اور اس سیریز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. بڑا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ تزکیہ نفس کے مباحث ٹاپکس پر تھا، اور دوسرے حصے کا عنوان ہے ایمانیات اور اس کی روشنی میں زندگی ہمیں گزارنی ہے. کل صبح میں نے اللہ پر ایمان کے بارے میں پریزنٹیشن کی تھی کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں، اور شام کو اسی کی روشنی میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ہم زندگی اس ایمان کی روشنی میں کیسے گزاریں. آج کے اس سیشن کا موضوع ہے آخرت پر ایمان، یعنی ہم آخرت کو کیوں مانیں، اور شام کو انشاءاللہ اسی ایمان سے متعلق اس سوال کو میں ڈیل کروں گا کہ اس ایمان کو ماننے کے بعد زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. یہ بات میں ڈسکشن کے آغاز میں ایمانیات کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے بعض حقیقتوں کو ماننے کا تقاضا کیا ہے تو اس نے پھر ان کو ماننے کی بنیاد، وجہ، ریزنز بھی بیان کیے. یعنی ہمارے ہاں جو ایک انفارچونیٹلی ایک پاپولر مسکنسیپشن ہے کہ ایمان کا مطلب ہے بلائنڈ فیتھ، وہ بالکل غلط اور قرآن مجید کی پریزنٹیشن کے خلاف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ جب کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو ان کے پاس ایک زوردار شٹ اپ کال ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان تو ویسی بلائنڈ فیتھ ہے تو اس پر ڈسکشن کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کو پیرافریز کریں تو یہ کہ میرے کو لیتا جواب کوئی نہیں، مگر I just want to shut you up. قرآن مجید اس بات پر بہت واضح ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ماننے کو کہا ہے اس کے لیے اس نے بنیاد فراہم کی ہے، سمجھایا ہے. اور نہ ماننے والوں پر اگر ملامت کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ یار اتنی obvious بات کا تم انکار کر رہے ہو، what basis do you have؟ مطلب کیوں انکار کر رہے ہو؟ اتنی واضح حقیقت کا انکار جو کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے ہاں پھر اس اللہ کی ناراضی کا مستحق ہے. سو آخرت کیوں ہونی چاہیے، یعنی آخرت کے بارے میں، آخرت پر ایمان کے بارے میں بیسیکلی 2 سوالات جن کو قرآن مجید نے ڈیل کیا ہے. ویسے تو 4 سوالات ہیں لیکن 2 بالکل ہی ایسے ہی ہیں، میں اگر موقع ملا تو ایسے ہی ان کو بیان بھی کروں، مگر اصل میں 2 سوال ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، آخرت کیوں ہونی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ کہ اچھا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے ہونی چاہیے، مگر پاسبل کیسے، ممکن کیسے. تو پہلے سوال کا جواب قرآن مجید نے جو دیا ہے وہ بھی آپ یوں سمجھیے کہ 2 اس کی بیسس ہے. پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم اس دنیا کی زندگی کو ایک ریالٹی سمجھتے ہو، سیریس ریالٹی، تو اس کے بعد آخرت کو ماننا ضروری ہے. اس کو مانے بغیر اس دنیا کی زندگی کی کوئی تکی نہیں ہے. It doesn't make any sense. اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تم
اللہ کو مانتے ہو تو پھر آخرت کو ماننا لازم ہے. آخرت کو مانے بغیر اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو پہلا جواب لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آخرت کی زندگی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو یہ دنیا کی زندگی ایک بالکل بیکار ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ایک اصول بیان کیا ہے. یعنی دنیا کی زندگی کے ڈیزائن کا ایک اصول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 49 میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے زوجین، اس کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. قرآن مجید کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اس نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں جو کچھ اس نے اس کی کریشن کے اندر حکمت وزڈم رکھی ہے، آدمی اس پر غور کرے. اس پر غور نہ کرنے کی ایک وجہ تو ہوتی ہے غفلت، سستی، اور آدمی اپنے روٹین میں ہوتا ہے اور کوئی دلچسپی نہیں لیتا. اور دوسری کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، خواہشات، کوئی ایروگنس، کسی نیریٹو کا غلبہ، اور انسان اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر پاتا. قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کی زندگی کے ڈیزائن پر غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں اشیاء، حقیقتیں جوڑا جوڑا ہے. جوڑے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے ریالٹی، وہ اس کی بڑی خوبیاں ہیں، آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود کچھ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے. اور وہ بات کو مکمل کرنے کے لیے in order to make sense اسے کسی اور پارٹنر کی ضرورت ہے جس کے ساتھ مل کے پیئر، جوڑا مکمل. دن ہے، روشن ہے، آپ اس میں کام کاج کر سکتے ہیں. ہمیں ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب ہم کام کاج کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، فٹیگ ہو جاتی ہے، ہمیں ریسٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے لیے ایک اور وقت کی ضرورت ہے، رات کا اندھیرا جس میں سکون ہو اور آدمی اس میں سو سکے. سو دن ہے اور رات دونوں مل کر ایک جوڑا بنتے. زمین ہے ہماری، اس میں فرٹیلٹی ہے، رویدگی ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ اگر آپ اس میں بیج بوئیں تو پھر اس میں سے فصلیں، پودے، پھل، پھول، سبزیاں نکلیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ اس وقت نکلیں گی کہ جب اوپر سے آسمان سے پانی برسے گا اور سورج کی روشنی پڑے گی. تو زمین اور آسمان یہ مل کر ایک جوڑا بنتے. حیوانوں میں، انسانوں میں، نباتات، پلانٹس میں، ہر جگہ جوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا quite apart from many other reasons، لیکن جو بات بیان کرنی مقصود ہے، اس لیے کیا تاکہ تم غور کرو، لعلکم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. کس چیز کی نصیحت حاصل کرو؟ کہ بھائی جب یہ اس سسٹم کا ایک ڈیزائن کا حصہ ہے، آپ کہیے کہ اس میں ان بلٹ ایک پالیسی ہے، تو پھر اپنی زندگی پر بھی غور کرو. یہ بھی کیا جوڑے کا تقاضا نہیں کرتی؟
کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ آپ بہت دور کی باڈی لے کے آ رہے ہیں، مطلب کہاں دن رات، کہاں آسمان زمین، کہاں مرد عورت، یہ اور چیز ہے، دنیا اور چیز ہے. یہ اعتراض ٹھیک ہو سکتا ہے پرووائڈڈ کہ یہ ثابت کیا جائے کہ رات کی طرح، زمین کی طرح، مرد کی طرح دنیا کی زندگی انکمپلیٹ نہیں بلکہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ. اگر دنیا کی زندگی پرفیکٹ ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کو کسی جوڑے کی ضرورت نہیں. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی انکمپلیٹ ہے، اور جب وہ انکمپلیٹ ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی اور حقیقتوں کی طرح ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، اور وہ پارٹنر آخرت کی زندگی. تو دنیا کی زندگی میں کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت کی ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے مثال کے طور پر اس دنیا کی زندگی میں انصاف کی کمی، یعنی انسانوں کے اندر یہ ایک بہت واضح احساس ہے کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے. نہ ہوتا تو ظاہر کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن یہ احساس موجود ہے لیکن انصاف نہیں ہے، مگر بہت تھوڑا کہیں کہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان لالچی ہے، انسان خود غرض ہے، انسان ایروگنٹ ہے، جس کو اختیار ملتا ہے اس کو مس یوز کرتا ہے، طاقتور ہے وہ کمزور کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو ناانصافی ہوتی ہے جس کی مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا اس سے بھری پڑی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی منصف انسان بھی ہو تو وہ بھی کیا کر لے گا، بیکاز انصاف کے لیے تو آپ کو پرفیکٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. سو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا وہ بھی آپ نے کر لیا تو بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو اور بہت ساری ناانصافیاں ہیں. آئی مین یہ کوئی بات ہوئی کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت پریولیجڈ ہیں، بہت سے ہیں جو انڈر پریولیجڈ ہیں. بعض بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، کہ اندھے ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں. بعض صحت مند ہوتے ہیں، بعض انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بعض ٹفرز ہوتے ہیں، مطلب کوئی قصور نہیں ہوتا. and the list goes on. بندہ یہ کہتا ہے یار یہ ٹھیک نہیں ہے. I mean honestly ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، مگر the fact of the matter is کہ it's not fair، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے. سو یہ زندگی بہت زبردست ہے، اس میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن بہرحال یہ زندگی اس پہلو سے انکمپلیٹ ہے کہ اس میں انصاف نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، مورل، ہم مورل پرسنز ہیں، ریئلائزیشن ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس کے ساتھ شاید اسی کا حصہ ہے ہمارا کانشنس، ہمارا ضمیر، کہ جو اچھی چیز پر مطمئن ہوتا ہے اخلاقی طور پر بری چیز پر بے چین ہوتا ہے. دنیا میں اکثر اخلاقیات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تقاضا تو انسان کے اندر کا ضمیر یہ کرتا ہے کہ سب اس کے مطابق ہو، مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکثر و بیشتر اس کے خلاف ہو رہا ہے. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی میں رہتے ہیں، we all love it، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی کو ہم انجوائے کریں، اس میں ہم خوش ہوں. خوشی کے راستے میں اور بہت سی رکاوٹوں کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس زندگی میں چاہے آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے ساتھ دو پرابلمز لگی: ماضی کا غم یا پچھتاوا. ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات تھے، جا چکے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے.
غم ہے، بعض ہم نے فضول حرکتیں کی، اس پہ پچھتاوا بھی ہے، مستقبل کا خوف اندیشہ ہے، آگے کچھ ہونے والا ہے، بیماری ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور بہت سارے خطرات، نوکری چلی جائے گی، بزنس خراب ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ وٹ ایور. سو یہ بھی ایک پرابلم. لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پرابلم موت ہے. یو ہیو ٹو ڈائی، اور موت ایکسیپٹیبل نہیں. یعنی سارے انسان اس دنیا میں جو آتے ہیں مرتے ہیں، مرنے کے لیے آتے ہیں، مرنا طے ہے، مگر مرنا کبھی بھی ایکسیپٹیبل. اسی اتنی بڑی ریالٹی کوئی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار انکل فوت ہو گئے، الحمدللہ، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کنگریچولیشن انکل فوت ہو گئے، کبھی نہیں ہوتا یہ. حالانکہ معلوم تھا کہ انکل کو بھی اور ان کے انکل کو بھی سب کو فوت ہو رہا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہماری شخصیت کے اندر موت ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے احتجاج نہیں کرتے، مگر یہ جو روتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹس اے پروٹیسٹ، اٹ شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ، یہ کیوں ہوا ہے؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اپنے تمام تر پوٹینشیل بریلینس خوبیوں کے باوجود بہرحال ایک نامکمل زندگی ہے. اور جیسے دن کے ساتھ رات کی ضرورت ہے، آسمان کے ساتھ زمین کی ضرورت ہے، مرد کے ساتھ عورت کی ضرورت ہے، پلانٹس میں اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے دنیا کی زندگی کو ایک اور زندگی کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ زندگی آخرت کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی کہ جس میں اس دنیا کی زندگی کی یہ جتنے مسائل میں نے بتائے، مینی مور، ان سب کو کیٹر کر لیا جائے، ان سب پرابلمس کو حل کر لیا جائے. انصاف آخری درجے میں ہوگا، آخری درجے میں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی جاتی نہیں. ساری انفارمیشن ہوگی، نیتوں کا معلوم ہوگا، حالات سرکمسٹینسز کا علم ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا، جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، وہ کہے گا جی بالکل ٹھیک ہوا. I mean, I've got nothing to say except کہ مجھے واپس بھیج دیں، میں I'll give it a better try. لیکن جو کچھ فیصلہ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. سو انصاف آخری درجے میں ہوگا. دوسرا یہ کہ جو انسان کے اندر کی اخلاقیات اس دنیا میں پریشان رہتی ہیں، اس اخلاقیات کے اعلیٰ ترین جو معیارات ہیں، اس کے مطابق آخرت کی زندگی میں آپ کو سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جیسے ضمیر کا تقاضا ہے ویسے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو ڈسکرائب کیا ہے ان ون اسٹیٹمنٹ کئی جگہوں پر، تو یہ بتایا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو جنت میں جائیں گے نہ ان پر انہیں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، اور نہ ہی انہیں ماضی کا غم پچھتاوا. سو یہ دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ وہاں ختم ہو جائے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، موت کا خاتمہ ہو جائے. ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہے. سو دنیا کی زندگی اگر دنیا ہی کی زندگی ہے تو اس میں ہر سمجھدار سیانہ دنیا کو جاننے والا اسے پریشان ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اٹس ناٹ میکنگ سینس. سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میں نے ڈیزائن ہی اس کو اس لیے کیا ہے تاکہ ہر سمجھدار انسان، ہر وہ انسان کے جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، he should look forward to another life، اس لیے کہ یہ لائف تو انکمپلیٹ ہے، تو ایک اور زندگی ہونی چاہیے. ظاہر ہے ایک لاجیکلی فلسافیکلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے مان لیا آپ کی بات، مگر آخرت کی زندگی میں کیا کمی ہے کہ جس سے
اس کو دنیا کی زندگی درکار ہے. بھائی دن کو رات کی ضرورت ہے, رات کو دن کی ضرورت ہے, وغیرہ وغیرہ. بٹ دنیا کی زندگی کی تو کمیاں میں نے بتا دی جس کی وجہ سے اس کو آخرت کی زندگی درکار ہے. مگر آخرت کی زندگی تو پرفیکٹ ہے, اسے دنیا کی زندگی کے جوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, آخرت کی زندگی بیکار ہے. اٹ از ایبسولوٹلی میننگ لیس اگر اس سے پہلے دنیا کی زندگی کا امتحان نہ ہو. امتحان کے بغیر تو میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھ سے ایک نوجوان نے بھی ناٹ ویری لانگ اگو کہا کہ یہ میرے پاس یہ جو کچھ بھی مال دولت ہے یہ سب بیکار ہے, یہ تو میں نے تو کمایا ہی نہیں, یہ تو میرے بڑوں نے کمایا, مجھے ویسے مل گیا. سو میری تو میننگ, میری تو لائف میں کوئی میننگ ہی نہیں, میننگ لیس, کوئی میرے اندر موٹیویشن ہی نہیں. سو اگر آپ کو ایک بہترین جگہ دے دی جائے, اگر آپ اس میں رہیں, 2 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے یار یہ کیسے کریں, اس میں میرا کیا, واٹ از مائی کنٹریبیوشن. سو یہ دنیا کی زندگی بڑی ضروری ہے آخرت سے پہلے کے لیے. اللہ نے اس کو ڈیزائن اسی لیے کیا ہے. کوئی بات جو بار بار لوگ سوال پوچھتے ہیں, جب لوگ اللہ کے سے ناراض ہوتے ہیں, کیوں بنائی تھی زندگی؟ ابھی پہلی سوال پوچھا کہ ہمیں کیوں بغیر پوچھے دنیا میں بھیج دیا؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ پوچھ کے بھیجا تھا, لیکن آپ بھول گئے. تو اسی طرح سے یہ بات کہ اس نے یہ زندگی کیوں بنائی ہے, اس لیے بنائی ہے کہ وہ آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہے. اور یہ بات کہ اس سوال کے جنتی ویسے ہی بنا دیتا, اس کا جواب یہ کہ اگر جنتی ویسے ہی بنا دیتا ہے تو پھر آپ جنتی نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ بیکار زندگی ہوتی, بیکار ایگزسٹنس ہوتا. اس کے لیے آپ کو اس ڈرل سے گزرنا ضروری تھا کہ آپ اس دنیا کی زندگی کے امتحان سے گزریں اور اس میں آپ صحیح رویہ اختیار کر کے آخرت کو ارن کریں. سو میں گزارش کر رہا تھا کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں 2 بڑے سوالات ہیں. ایک یہ کہ اس کو کیوں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس کا ہونا کیسے پاسبل. تو پہلے سوال کا میں نے آدھا جواب دیا کہ آخرت کی زندگی کو ہونا چاہیے. اس کے لیے قرآن مجید نے 2 جوابات, 2 بیسس بیان کیے ہیں. ایک, دنیا کی زندگی میننگ لیس ہے اگر آخرت کی زندگی اس کے ساتھ نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جوڑا ہے, اس کا ایک پارٹنر ہے, دوسرا پارٹنر ہے ہی نہیں, تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے. دوسری وجہ یہ ہے, قرآن کے بیان کرتا ہے کہ آپ کو آخرت کی زندگی ماننا ضروری ہے. بھائی ماننا ضروری مذہبی اس میں نہیں بات کر رہا انداز میں, بلکہ عقلی انٹلیکچوئل انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں, یو بلیو ان گاڈ, تو پھر آپ کو آخرت کی زندگی کو ماننا ضروری ہے. اس لیے کہ اصل میں اللہ کو ماننا حقیقت میں اس ہستی کو ماننا ہے کہ جس ہستی کے اندر وہ تمام اعلیٰ صفات ایٹریبیوٹس موجود ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے. ہر ایٹریبیوٹ اس دنیا میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, ہم اس کا نتیجہ, اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ قائمم بالقسط, وہ انصاف پر کھڑا ہے. کہ پوری کائنات اصل میں اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام عدل پر کھڑی ہے. اللہ گواہی دیتا ہے, فرشتے گواہی دیتے ہیں, اولو العلم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ انصاف پر ہدایت دیتا ہے. تو اہم ترین ہدایات میں سے ایک یہ ہے کہ تم نے ہر حال میں انصاف کرنا ہے, اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اپنی سیلف انٹرسٹ پر, ذاتی مفادات پر زد پڑے, تمہارے والدین کے مفادات پر زد پڑے, تمہارے رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں انصاف کرنا ہے ہر حال میں, اگرچہ کہ اس کا فائدہ تمہارے دشمنوں کو. سو وہ خدا خود انصاف نہیں کرے گا, وہ انصاف کرنے والا عادل ہے, مگر کتھے کوئی عدل نہیں ہے. تو ساری تقریریں
دنیا ظلم کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی انصاف نہیں ہو رہا. سنا لیں آپ اپنے دروس میں اور اپنے خطبوں میں، اللہ بڑا انصاف کرنے والا، قائم بالقسط ہے، تک نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس لیے کہ آپ اللہ کو مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ آخرت کو نہ مانیں. اس کا انصاف وہاں جا کے مکمل ہوگا. دنیا میں ظلم ہیں، دنیا میں زیادتیاں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کدھر ہے خدا؟ خدا تعالیٰ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل ٹیمپرری ہے، اور میں اس کو برداشت کر رہا ہوں. جیسے اب تو خیر وہ اینستھیسیا وغیرہ آ گیا، ورنہ کوئی بھی ہوتا تھا آپریشن چھوٹا موٹا بھی ہوتا تھا تو اس میں تکلیف ہوتی تھی، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹیمپرری چیز ہے، وی آر ڈوئنگ اٹ فار دا بیٹر آف دس پیشنٹ. تو اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، تکلیف ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جو اگلی زندگی میں اس کو کمپنسیشن ملے گی اس کے بعد یہ بھول جائے گا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت میں جنت جہنم کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا جنتی کو کہ جس نے دنیا میں سوائے تکلیف پریشانی کے کچھ دیکھا نہیں ہو اور آپ مزے کر رہا ہوگا. تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا تم نے کبھی کوئی پرابلم دیکھی؟ کہے گا سر مجھے پتہ ہی نہیں ہے پرابلم ہوتی ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، یہ تکلیف آپ کیا بات کریں. اور ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں یاشیاں کچھ بھی نہیں کیا اور وہ جہنم میں پوچھا گا تمہیں یو نو واٹ از کمفرٹ، گڈ لائف، مزے، یہ پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی جو تکلیف ہے اور یہاں کی جو خوشیاں ہیں بالکل محدود ہیں. تو اللہ انصاف کرے گا اور اس کے لیے آخرت ضروری ہے، یوم القیامہ، یوم الحساب. اور یہی بات ہے جو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ وہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک تو وہ اس دنیا کا بھی ہے، مگر اس دنیا میں امتحان کے لیے اس نے لوگوں کو آزادی چھوٹ دی ہوئی ہے، جو کرنا ہے کرو. ماسٹر وہ ابھی بھی ہے، کسی کو بھی کسی عمل سے وہ روکنا چاہے وہ روک سکتا ہے، مگر بہت کچھ وہ نہیں روکتا، کیونکہ اگر وہ روکنا شروع کر دے تو امتحان تو ختم ہو جائے. کیسے معلوم ہو کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ لیکن وہاں تو اصل میں اس کی جو مرضی ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکے. سو اللہ کو آپ مانتے ہیں تو اگر آپ اللہ کو انصاف کرنے والا نہیں مانتے تو آپ اللہ کو نہیں مانتے. بہتر یہ کہ آپ کہ میں بھی ایتھیسٹ ہوں. اللہ کو اگر آپ نا انصافی کرنے والا مانتے ہیں تو اس کو ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورہ قلم ہے، سورہ نمبر 68، اس کی آیات 35 اور 36 آپ دیکھیں خدا تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں. فرمایا افا نجعل المسلمین. یہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا حروف، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ. افا کا مطلب ہے تو کیا، تو کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے خیال میں کوئی آخرت نہیں ہونے والی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو کیا پھر ہم افنجعل المسلمین فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کے برابر کر دیں گے. بیکاز دیٹس واٹ یو آر کنکلوڈنگ کہ کوئی آخرت نہیں ہونی اور یہاں بہت سے لوگ اچھے ہیں بہت سے لوگ برے ہیں. سو ڈو یو مین کہ ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، واٹس دا میٹر ود یو، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کر رہے ہو. یہ کس کو اپیل کیا جا رہا ہے؟ آپ کی عقل، سینس آف ججمنٹ کو. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو کنکلوڈ؟ تم خدا کے بارے میں کیا گمان کر رہے ہو؟ ہمارا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا میں دھاندلی ہے اور یہ جو دنیا میں لوگ ظلم کر رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ شریف اچھے لوگ ہیں، یہ سب مر کے قبرستان میں یا کہیں سڑ کے ختم ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں ہوا کیا ہے؟ واٹس دا میٹر ود یو؟
یہ واقعی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی اس کا مطلب ہے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو؟ تم ہمارے بارے میں کیسے یہ بدگمانی کر سکتے ہو؟ سو اللہ کو اگر آپ مانتے ہیں تو پھر اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. انصاف اس دنیا میں نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت ہونا چاہیے. اللہ کو آپ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ ایک اور چیز بھی کے حوالے سے ہی مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا. وہ رحمان و رحیم ہے، جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ ہماری طرح کے مولوی ٹائپ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. بھی اس طرح بات ویری لونگ گاڈ، یو نو، ہی لوز پریچرز. وہ دوسرے جو ہوتے ہیں جو ریلیجن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ واٹ لونگ گاڈ، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے فلاں جگہ، کیا ہو رہا ہے، ویئر از یور لونگ گاڈ؟ تو پھر اگر کسی کے پاس وہ کرے ہوتے نہیں گول مول بات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باقی لونگ ہے، کنسرن رکھتا ہے. مطلب آپ کے اندر ہمدردی اگر کسی کی، if you really آپ کے اندر جو ہے نا دوسروں کے بارے میں احساس ہے، اور کوئی آپ کے سامنے کسی کو مارنا شروع کر دے اور آپ کے پاس طاقت ہے، تو یار کیا ہے آپ، کیا چیزیں یار، what are you doing؟ سو خدا تعالیٰ پوری کنٹرول قدرت رکھتا ہے، مہربان، اور اس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں تو نظر نہیں آتا. اگین اس لیے کہ اس نے اس کو آخرت میں اپنی رحمت کے اظہار کو آخرت میں بھرپور طریقے سے رکھا ہوا ہے ان سٹور. چنانچہ یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. معلوم ہے اس کا کیا پھر مطلب ہوا؟ کہ چونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اس وجہ سے وہ مالک یوم، یعنی اس کا بدلے کے دن کا مالک ہونا اصل میں اس وجہ سے ہے کہ وہ الرحمن الرحیم. آپ کہیں گے یہ آپ نے ایسے ہی چلا دی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو 2-3 باتیں کر رہی تھی ایک ساتھ کر دی ہے، تو آپ نے کہا یہ دوسری بات تیسری سے ریلیٹڈ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں کہ بعض چیزوں کو پھر بعض دوسرے آیات میں واضح کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ جو ہم اس طرح سے سیکوینس میں بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ گہری معنویت ہے، ایک کوہرنس ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے اور اپریشیٹ کریں. چنانچہ سورہ انعام ہے، سورہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات ایک دوسری طرح سے، کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ، وہ لازماً تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا دن آئے گا اس لیے کہ اللہ رحم کرنے والا، اور اس دنیا میں تو اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ظہور ہوتا ہے لیکن بہت محدود ہوتا ہے، مکمل نہیں. تیسری بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، چنانچہ قیامت ہونی چاہیے. رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں انہیں وہ پورا کر رہا ہے. اللہ کا انکار کرنے والے لوگ مرضی کرے موجے ان کی جو مرضی کرتے پھروں، ہزاروں لاکھوں ضرورتیں ہیں میری اور آپ کی، ہماری شخصیت جسم کی، اور سب پوری ہوئی. وہ پال رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. وہ لاڈلے نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کو پریولیج کیا جائے تو پھر آپ کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے. یہ جو پریولیجز آپ کو مل رہی ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ اختیار کیا. چنانچہ ایک سورہ ہے، سورہ نبا، سورہ نمبر 78،
جو عما یتساءلون سے شروع، اس کی آیت نمبر 5 ہے یا 6 سے یہ شروع ہوتی ہے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو ہموار بچھونا بنایا. ارے یہ سارے کھردرے پہاڑ ہوتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے بنایا میخوں کی طرح، پیگز جیسے ہوتے ہیں نا، ٹینٹس کھڑے ہوتے ہیں پیگز پر. اور یہ بات ثابت بھی ہے کہ پہاڑوں سے ایک بیلنس آتا ہے ہمارے پلانٹ میں. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، مرد عورت میاں بیوی، اس سے معاشرہ بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کے اندھیرے کو لباس کی طرح بنایا. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا معاش کی کوشش کے لیے موزوں. اور اس لیے قرآن کو پڑھ کے آدمی انسان بنتا ہے کہ یار یہ کمال ہے، یار یہ اللہ میاں یہ سب کچھ کیا بدتمیز لوگ ہیں، یہ کبھی غور ہی نہیں کیا، یہ سب پریویلیجز اس کی ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 مضبوط آپ کا یہ چھتیں یا whatever. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ سورج دہکتا ہوا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہمیں پانی کی ضرورت تھی، ہمیں فصلوں کی ضرورت تھی، تو ہم نے اتارا آسمان سے موسلا دھار پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے حبًّا وَنَبَاتًا، فصلیں، دانے، اناج. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ. یہ سب بتانے کے بعد کیا کہا؟ اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتًا، حساب کتاب کا دن لازم ہے. یہ ساری پریویلیجز ہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلایا ایک باس نے، یہ تمہاری گاڑی ہے، یہ تمہارا آفس ہے، یہ تمہاری تنخواہ ہے، یہ تمہیں چھٹیاں ملیں گی. اس کے بعد جاؤ یاشی کرو. نہیں، یہ تمہاری ڈیوٹی، اس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے. اور اس کے بارے میں ذرا مجھے تم مہینے کے آخر میں رپورٹ کرنا کہ تم نے کیا ہے. چنانچہ اسی بات کو، یہی وہ بات ہے کہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا کہ قرآن کبھی ایک چیز کو مختصر بیان کرتا ہے، کبھی تفصیل سے، تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. سورہ التکاثر سورہ نمبر 108 کی آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، جو پریویلیجز تم کو ملی ہیں، جن کو تم انجوائے کرتے ہو، جن کو تم استعمال کرتے ہو، ان کے بارے میں سوال ہوگا. So what I'm trying to say is کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. آخرت ہونی ضروری ہے اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم. آخرت ہونی ضروری ہے اس لیے کہ اللہ رب ہے، پالنے والا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت ہونی ضروری ہے اس لیے کہ اللہ حکیم، وائز ہے، اس میں وزڈم ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ اس کو کہے کہ بندہ سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار ہے، اور آپ پھر پوچھیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، ایویں کچھ نہیں کر رہے، بیکار کام. تو یار وائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ وائز ہے تو پھر اس کے ڈیسیشنز وزڈم پر مبنی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور دنیا بنائی اس نے ایویں. چلو یار شور سے دیکھتے کیا ہوتا ہے. ادھر بندے ہیں، کچھ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں، ان کو ماریں گے، یہ کریں گے، کوئی جلدی مر جائے گا، دیکھتے ہیں. یہ وزڈم ہے. تو بالکل ایک جگہ سورہ مومنون کے آخر میں کہ افا حسب تم، یہ وہی والی بات، اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کوشچن کر رہے ہیں، آپ کی عقل کو، سینس آف ججمنٹ کو. افا حسب تم، ڈو یو تھنک، تمہارا کیا خیال ہے
انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بنایا بیکار، فار نو ریزن، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی. بہت بلند ہے یعنی اس بات سے بہت فار ابو یہ دس پاسبلٹی کہ وہ ایک کام کرے اور بیکار کام کرے. یو نو اور جگہ ہی فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ جو اس کے درمیان ہیں ان کو کھیل کود کے لیے بنایا. یہ ایک ہے کانسیپٹ بعض ماضی کے کچھ نظریات میں کہ دنیا رام کی لیلا ہے. رام ہے ویسے لیلا ہے، بیٹھ کے آرام سے لاؤ تکیہ لگا کے دیکھا دیکھو اس نے اس کو مار دیا، ہاں 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 کتنا مزہ آ رہا ہے. جیسے ہوتے تھے بادشاہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو شیر چیتوں کے حوالے کرتے تھے، چیٹ پھاڑ کرتے تھے، وہ انجوائے کرتے. تم نے کیا خیال کیا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ہے اس کے درمیان اس کو ہم نے کھیل کود کے لیے بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے کوئی کھیل کود کرنے کا ارادہ کیا ہوتا لتخذناہ من لدنا، تو اپنے پاس ہی کچھ کر دیتے. یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان بنائے اور انسانوں میں پھر ہمدردی رکھی، اس میں سمجھ رکھی، بعضوں نے بعضوں کو مارنا شروع کر دیا، ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں تماشا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سو آپ کو جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید تو آپ اس کا ہر صفحہ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت کو مانے بغیر مطلب آپ زندگی نہیں گزار سکتے. وہ ٹھیک ہے، مطلب ہم کچھ اپنی کامیابی کے نشے میں ہوتے ہیں، بعض وقت پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ واٹس گوئنگ آن، کیا چیز ہے، ناٹ میکنگ سینس. اسی لیے میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو گورے لوگ ہیں وہ شراب اس لیے پیتے ہیں کہ یار زندگی میں ویکیوم میں کیا کریں. جب شام کو آدمی سوچتا ہے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں.
جس میں سورہ نمبر 23 آیت 35 سے لے کے 37 یہ کفار بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بھی اور بلیورز سے بھی، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں یار یہ تم ان کو مانتے ہو، ایعدکم کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم اذا متم وکنتم ترابا مر جاؤ امن اور ہو جاؤ انکم مخرجون تو تم نکالے جاؤ گے، ہی ہاتھ ودون اس کا تم سے وعدہ کیا ہے دنیا ہے ہم جیتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے کہ بعد میں اگیا جواب ہی نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا، کیوں؟ تاکہ آپ کنفیوزڈ ہوں، آپ یہ سوچیں کہ یار یہ اعتراض ہے، آپ کہیں گے کنفیوزڈ ہوں ہیں اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، جی ہاں، اس لیے کہ جب تک سوال پیدا نہیں ہوگا آپ بات کیسے سمجھیں گے؟ ہم لوگ ڈل لوگ ہیں، ڈل، یو نو وائی؟ بیکاز ہمیں جواب دے دیے گئے اس سے پہلے کہ سوال پیدا ہو۔ تو وہ جو کہا نا اس نے، اقبال نے کہا کہ نوجوانوں کہہ کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اس وقت تم ٹھنڈے و ٹھنڈ پروگرام ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور تمہیں جوابات رٹوا دیے گئے ہیں۔ یار ان جوابات کے ملنے سے فائدہ کیا؟ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوا، بھوک تو آپ کو لگی نہیں تھی اور کھانا آپ کو جو ہے دیا جا رہا ہے، بد ہضمی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سو قرآن مجید یہ کمال بھی کرتا ہے کہ انسان کے اندر سوال پیدا کرتا ہے، اعتراضات اٹھاتا ہے تاکہ انسان ان سوالات کو، ان اعتراضات کو سمجھے اور یہ سوچے کہ یار واقعی اس کا جواب کیا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے تو کوئی امپورٹنٹ کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہیں اس کی بات نہ سنو جی، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو بھائی ایمان خراب ہونے دیں، اس لیے کہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا، ورنہ تو سنی سنائی بات ہے جو آپ نے سن لی ہے، باقی لوگوں میں نہیں سنے، کچھ اور بات سن لی ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن تین ہے مگر ایک ہے، انہوں نے بھی سنی ہوئی ہے، آپ نے بھی اپنی کو بات سنی ہوئی ہے۔ جب تک کہ یہ ایک پروسیس نہیں ہوگا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے، اس سے ایک اور بات بھی سامنے ہے۔ یہ آپ نے جو پیسج سنا سورہ مومنون کا، بڑی زوردار تقریر ہے۔ زوردار تقریریں کچھ نہیں ہوتی، وہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ عام طور پر جو گرج ہوتی ہے نا وہ بیسلیس ہوتی ہے۔ ڈونٹ ریز یور وائس، امپروو دا کوالٹی آف یور آرٹ۔ وہ گل ہے دس شور مچاندی کی لوڑ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس زوردار تقریر کا جواب کیا دیا ہے؟ بڑا سادہ، ایک بات سنو، انہو یبدأ الخلق، اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعید، پھر دوبارہ کر دے گا۔ سو واٹ از یور پرابلم؟ شور جو مچا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ کیا ہے کہ نہیں کیا، دوبارہ کر دے گا۔ سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو ایک بات تو یہ بتائیں کہ بھائی تم یہ مانتے ہو کہ اس نے پیدا کیا ہے، تو جب وہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کر سکے، پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ دوبارہ کر دے گا۔ اور ایک دوسری بات بتائی، دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی میں جو تم وقت گزارتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ یہ جو پودے اور فصلیں ہیں ان کا ایک سائیکل ہے۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین سوکھ جاتی ہے اور چنانچہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بارش آتی ہے اور زمین
دوبارہ زندگی کے ساتھ رونقوں کے ساتھ اپنے کمالات دکھاتی ہے. انسانوں کو موت کے بعد سو جب وہ ہر سال زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے تو اسے کیا پرابلم ہوگی بھائی کہ تم سب مر جاؤ گے دوبارہ اٹھانا وہ اٹھا لے گا. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور تمہیں یہ ڈیمونسٹریٹ کراتا رہتا ہے. سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. بولتے نہیں ہیں مگر یہ کہ ایک تیار لکھنے والا لکھتا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت کے روز وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے کسی قوم کی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ان سے بھی پوچھے گا. تو یہ سب کچھ ہوگا. اس کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو انشور کرنے کے لیے. ساری انفارمیشن اویلیبل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے اور یہ سمجھانا ضروری ہے نا. اور یہ سمجھانا کیا ہے ریمائنڈر. سمجھانا کچھ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں کوئی پروگرام کرتے ہیں بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر اور 5 منٹ کے بعد الحمدللہ اور گان. زندگی اتنی رنگین اتنی زبردست دلچسپ ہے کہ بندہ کہتا ہے بڑا بڑا زبردست تقریر کی تھی مولوی صاحب نے 10 یار آج چلیے. یہ ہوتا ہے. سو وی نیڈ کانسٹنٹ ریمائنڈرز. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر روزانہ ہمارے سسٹم میں ڈال دیا ہے اور وہ ریمائنڈر ہے ہماری نیند. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا سونا ہے اور سونے کے بعد جو تمہارا جاگنا ہے یہ اصل میں ریہرسل ہے روزانہ موت اور زندگی. اللہ یہ سورہ زمر ہے سورہ نمبر 39 ورس 42. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ روح قبض کر لیتا ہے موت کے وقت. واللتی لم تمت اور جنہیں موت نہیں آتی فی منامہا ان کی نیند کے موقع پر. فیمسک التی قضا علیہ الموت تو وہ روک لیتا ہے ان کو کہ جن کے لیے موت اس نے طے کی ہوتی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی جن کی موت نہیں آئی ہوتی ایک مدت تک کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اس میں بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں اس پر کہ یہ کمال نہیں ہے. یہ ہر صبح ہمارے لیے یہ قیامت کے دن کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. ہم صبح یہ دعا اگر کرے تو ایک وہ جو حضور نے سکھائی ہے تمام شکر ہے اس ذات کا اس اللہ کا کہ جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے موت دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا. سو ظاہر ہے کہ یہ روزانہ کا ایک معاملہ ہے. ویری بریفلی اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے یعنی یہ جو میں نے ابھی تک باتیں بتائی ہیں یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک تھیوری ہے کہ مولوی صاحب سے بڑی اچھی گلا کی تھی تو گلا ہی ہے
اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے علاوہ قیامت کو اور حساب کتاب کو ایک ریئلٹی کے طور پر ثابت کرنے کے لیے بقول ایک اسکالر کے جیسے لیبارٹری میں آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتے ہیں ویسے دکھا کے بھی پیش کیا ہے. کب؟ رسولوں کے ذریعے سے. رسول ناٹ نبی، یعنی رسول جو ہیں وہ نبیوں میں سے چند ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کرتا تھا کہ وہ آئیں اور اپنی قوم کو پہلے دن سے بتائیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ تم نے اگر ہماری مخالفت کر کے انکار کیا اور تم اس انکار پر ضد کرنے لگے تو ایک ڈیڈ لائن کے گزر جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان کے بعد تمہیں اسی دنیا میں تباہ کر دیا جائے، عذاب سے دوچار کیا جائے. یہ اس لیے، اور وہ کہ جو رسول کے ساتھی ہوں گے یعنی جو رائٹیس ہوں گے، صحیح رویہ اختیار کرنے والے، وہ کامیاب ہوں گے. یہ اس لیے کہ دنیا میں یہ تاریخی واقعات قیامت تک کے لیے قیامت کی زندہ دلیل بن جائیں کہ بعض اللہ کے بندوں نے قیامت کی منادی کی، لوگوں کو انوائٹ کیا کہ اس کو مانے، اور اس دنیا میں ایک چھوٹی قیامت دکھا کے چلے گئے. آخر قیامت ہوگی کیا؟ حساب کتاب، بروں کا برا انجام، اچھوں کا اچھا انجام. تو یہ اناؤنسڈ ہوتا ہے رسولوں کے زمانے، کہیں اور نہیں ہوتا. بڑا ہم اعتراض کرتے ہیں کیوں نہیں ہوتا ایسے کہ اچھے لوگ غالب آ جاتے ہیں اور برے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان رکھا ہے، لیکن جسٹ ٹو میک اٹ ایبسولوٹلی کلیئر، رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا اہتمام کیا ہے، اور برے لوگ عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اچھے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی سزا وہیں سے شروع ہو کر قبر سے ہوتے ہوتے قیامت تک جاری رہے گی، جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہے، جس کو سورہ مومن میں سورہ نمبر 40 کی آیات 45 اور 46 میں بیان کیا ہے. اور جو اچھے لوگ ہیں اللہ کے رسول کے ساتھی، جو مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا کہ وہ موت کے فوراً بعد انعام سے دو چار ہوتے ہیں، انعام ان کو ملتا ہے، اور یہ انعام والی زندگی عالم برزخ میں رہے گی، پھر قیامت کے بعد وہ اور جاری رہے گی ایک دوسری شکل میں. ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتا، ہم نے مرنے کے بعد سو جانا. تو ہمارے ہاں چونکہ لوگ حدیثوں کو ان کے قرآن کے دیے ہوئے کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کو یا تو قبر میں عذاب دے دیتے ہیں یا انعام سنا دیتے ہیں. نہیں، یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا فیصلہ ہو چکا. میرے اور آپ کا فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، تو اگر وہ پہلی فیصلہ ہو کہ یا سزا ہوگی یا انعام ہوگا تو ادھر کیا ہوگا. سو یہ بات ہے. آخر میں چند الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب تو یہ چونکہ اصل میں دنیا اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کی بات کون سنتا ہے، اور دیندار لوگ ویسے ہی اتنے اب ہم لوگ ان امپریسو ہو گئے ہیں کہ ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات جن کو آپ کہتے ہیں نا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ یہ موت کے بعد زندگی بندہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اس سے بہت سارے لوگ اس سے ہوش میں آتے ہیں اور مبلغ بن جاتے ہیں. ہمارے مشہور اسکالر حمزہ یوسف، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. when he was 17 years old اس کے بعد انہوں نے کہا I just wanted to understand death. اور ایک اور کام بھی ہوتا ہے، ایک اور کام بھی ہوتا ہے، اور وہ اس بندہ ناچیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز فوت ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کہا یار یہ I just want to understand what is this، یہ کیا چکر ہے. اور اگر آپ سیریس ہو جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جی مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ موت کے نتیجے میں کیا خاتمہ ہو جاتا ہے، ڈز اٹ مین that the person has perished، یا یہ کچھ اور ہے، تو پھر خدا تعالیٰ آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، یہ تو اصل میں انتقال ہے. ایک
دنیا سے ایک دوسری دنیا کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ یہ موت کی زندگی ایک امتحان ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی لازماً آئے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سوالوں کی اگر کوئی جواب ہے. جی 30 منٹس کا ہے سیشن اور ایک کوسچن. ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. کچھ بات جی رائٹ. کیا اللہ سے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آخرت میں اس کا جو ذہن ہے اس کی انصاف پر حاوی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی ایسا گمان رکھے کہ جو اس کی پالیسی کے خلاف ہے تو رکھنے میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کرے گا وہ جو اس نے کرنا ہے. جو آپ نے بات کی اصل میں وہ پہلے سے اس نے طے کی. سو آپ اس کو بے شک سجیسٹ کر دیں تو وہ کہے گا کہ آپ مجھے وہ بات سجیسٹ کر رہی ہیں جو میں نے آلریڈی طے کی ہوئی ہے. نہیں ابھی تو میں نے جواب دیا نہیں، میں صرف اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں کہ سوال ایک ہی ہونا تھا. سو گزارش یہ ہے کہ اللہ انصاف بھی کرے گا اور اللہ رحم بھی کرے گا، دونوں سائملٹینیسلی ہوں گے. یہ دونوں ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے. خدا تعالیٰ کا انصاف بڑا ہی اسٹرنجنٹ بھی ہو سکتا تھا، بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن والا بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ رحم کرنے والا ہے اس لیے اس کے انصاف کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی، لیکن ہوگا وہ انصاف ہی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ the same principle is going to apply to all. یہ انصاف ہے، لیکن وہ ان پرنسپل نرم ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ 80 مسلمان ہیں تو ساڑھے لے کنسیشن ہوں گے، وہ ذلیل کافر نے ان کے کچھ عورت نہیں. وہ اللہ سب کا ہے، سب کے لیے ایک اس کا پرنسپل ہوگا اور وہ انصاف پر مبنی ہوگا اور وہ رحم پر مبنی. تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہو رہا ہے کہ آپ دوسرا بھی کروا دیں. یہ تو میں نے سنا ہی نہیں. سر میرے مشاہدے میں یہ آیا کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اسپیشلی سر وہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، مطلب ان کا بہت زیادہ تحقیق بھی کرتے ہیں اور سوالات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے کہ اچھا یہ زیادہ صحیح ہے، اور انہوں نے تمام کتابیں بھی پڑھی ہیں. تو سر ہم جیسے لوگ ہیں، جیسے اگر کبھی یہ سنا پڑھا اور صاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا ہے تو اس کی ایگزامپل اب دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر انسان کر سکتا ہے. لیکن چند لوگوں نے اس پر میرا بار بار یہ کہتا ہے کیسے کرتے تو اسی طرح سے جیسے یہ لوگ پاس اور اس کے باوجود بھی کسی کے پاس دل نہیں، کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہے تو سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے اور گمراہی سے باہر نکالے گا. یہ پھر حساب کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چوز کر لیا کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ سیدھے رستے نہیں آتے، تو سر وہ حساب کیسے؟ آپ نے ایک ایسے گمان کر لیا کہ اللہ انصاف کرنے والا بعض لوگوں کے بارے میں ایک نا انصافی پر مبنی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو میں نے ہدایت نہیں دی، جس کے نتیجے میں ان کی ہمیشہ کی آخرت برباد. نہیں، ایسا نہیں. لیکن کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی انٹیلیجنٹ ہے ہوگا اپنے گھر میں، مجھے بات سمجھ میں آنی چاہیے خود
جب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے, مجھے ایروگنٹ ہونے کی ضرورت نہیں, مگر مجھے کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. کوئی انٹیلیجنٹ آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں مانتا. اس کا انٹیلیجنٹ ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں بات کیا کی جا رہی ہے, آرگومنٹ کیا پیش کی جا رہی ہے. اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ ہدایت ان کو دے گا کہ جو ہدایت کے طالب ہوں گے, جو ہدایت میں انٹرسٹڈ ہوں گے. یہ ایک لمبی ایک بحث ہے, کبھی آپ کو موقع ملے, میں نے ابھی کہیں ایک اس پر خطبہ دیا تھا, وہ اس کی پڑی ہوئی ہے ریکارڈنگ, اس میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی کیا پالیسی ہے جس کی بیسس پہ وہ ہدایت دیتا ہے. تاہم دو باتیں ہیں. اگر کوئی آدمی ایروگنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسمارٹ ہوں, آئی ایم انٹیلیجنٹ, اور اس وجہ سے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہوگی, اور یہ تو ویسے ہی بیکار ان انٹیلیجنٹ گھٹیا لوگ ہیں, ان کی بات صحیح نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی بند کر دیتا ہے. اس لیے کہ اسے وہ لوگ چاہیے کہ جو ہمبل طریقے سے بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو, اس لیے کہ ہمبلنس ہی صحیح رویہ ہے. اس لیے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور ہوتا ہے, اگر زندہ رہا تو بوڑھا ہونے کے بعد پھر وہ بالکل اپنی سینسز کھو بیٹھتا ہے. یہ درمیان کے 40-50 سال میں اگر کوئی ایروگنٹ ہے تو وہ نہایت بیوقوف انسان ہے. اسی کے لیے ہمارے اردو میں لفظ ہے غرور, یعنی دھوکا. مگر آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایتھیسٹ اور کسی ایگنوسٹک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مغرور ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. میری کوئی مجال نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, اللہ سب کچھ جانتا ہے. میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج کل کے ایتھیسٹ اور اس طرح کے ایگنوسٹکس وغیرہ کے سامنے بہت سے دین کو پیش کرنے والے جو نیریٹیوز ہیں اور لوگ ہیں, وہ اتنے انمپریسو ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی بڑا زبردست ایکسکیوز ہے. میں بھی بتا چکا کہ خدا انصاف کرنے والا ہے, اور وہ ہر چیز کو دیکھے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا. اس کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہے. اس لیے کسی کی انٹیلیجنس وغیرہ سے آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مضبوط کریں بیسڈ آن آرگومنٹس. وہ اصل میں دعا نہیں ہے, اصل میں دعا ہونی چاہیے, لیکن میں چونکہ ایک نالائق آدمی ہوں تو وہ پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں. بات پوری یہ ہوتی ہے کہ اقولو, میں نے کہی قولی حاضہ, یہ بات یہ میں نے بات کر دی, یعنی now it's finished. کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بات ختم کر دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ کچھ اور بولیں گے, تو ان کو کچھ عربی کے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ ایک زمانے میں جب ہمارے پاس ریڈیو کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی تھی اور ہم صبح شام وہی بیچارے سنتے تھے, تو اس میں جب اشتہار آتا تھا تو اب یہ بتانا پڑتا تھا نا کہ اشتہار ختم ہو گیا ہے, تو ایک آواز آتی تھی ٹڑوٹ, تو یہ ٹڑوٹ ہے. تو لیکن بات پوری یہ ہے کہ اقول قولی حاضہ واستغفر اللہ لی, میں نے یہ بات کہہ دی اور اللہ مجھے معاف کرے, ولکم, اور تمہیں بھی معاف کرے جو موجود ہیں, ولسائر المسلمین والمسلمات, اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف کرے. آئندہ میں انشاءاللہ یہ پوری پڑھاتا ہوں, تو ٹروٹ جو ہے وہ کلیئر طور پہ پہنچے گا. جی right. بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے سب کو کیا ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ دی ہے, کیا سب انسانوں کا برابر ہے, کیا امیر و غریب کا, حاکم و مظلوم کا, وہ جو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا. افریقہ کے جنگلوں میں کوئی ایسا تھا جس میں اس پر اللہ کا پیغام نہیں پہنچا, اور جو کسی ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا پیغام پہنچ گیا. ڈاکٹری کہتے ہیں نا کہ یہ جانتا ہے اس کا امتحان چاہتا ہے, یا اس کے پاس پاور ہے اس کا امتحان چاہتا ہے. تو کیا سب کا امتحان برابر نہیں؟ تو
कहीं ये तो नहीं होगा कि बाद में हम देखें कि यार ignorance वैसे लोगों बात पूरी हो जाएगी। सबका इम्तिहान मुख्तलिफ, किसी का इम्तिहान भी एक तरह का नहीं। जो ट्विन ब्रदर्स सिस्टर्स पैदा होते हैं एक ही घर में एक ही माहौल में, उनका इम्तिहान भी डिफरेंट होता है। कुरान मजीद में एक आयत मुबारक है जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ, सूरह एराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 42। उसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ईमान और नेक आमाल के नतीजे में लोगों को जन्नत मिलेगी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात, आखिरी हिस्से में कहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फिहा खालिदून। दरमियान में ये वजाहत की कि ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी इंसान से उसकी वुसअत से ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। वुसअत यानी कैपेसिटी। सो हर एक का इम्तिहान डिफरेंट है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ताला हर एक के बारे में चुनाचे मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन रखता है। होंगे सबके लिए यही दो ही क्राइटेरिया, ईमान और नेक आमाल। इसको मैं पैराफ्रेज करता हूं, सच्चाई को जानना और सच्चाई पर अमल करना। सो अल्लाह ताला हर एक के बारे में ये तय करेगा कि किसकी गिवन इज कैपेसिटी। कैपेसिटी के दो पहलू होते हैं, एक पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, नफ्सियात, इमोशंस वगैरह, और दूसरे हालात, एनवायरनमेंट। तो वो एक खास अल्लाह की तरफ से फैसला होगा जो मैं बड़ा सोचता हूँ कि ये सबसे मुश्किल चीज ये होगी कि वो सबके बारे में करेगा और सबकी परफॉर्मेंस को उसकी रोशनी में जज करके ये देखेगा कि गिवन अ सर्टेन पर्सन्स कैपेसिटी, उसने क्या उसके मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेवल को अचीव किया, कामयाब नहीं किया तो पकड़ा जाएगा। आपने मेंशन किया था कि ये आफ्टर लाइफ आप में बहुत सारी regrets of the past. So how will the people in heaven appreciate that? So आपके वहाँ relatives आपके साथ तो आपने ये थोड़ा सा आपके सवाल से मुझे महसूस हुआ कि मेरी प्रेजेंटेशन में एक कमी रह गई, इसके बावजूद मैंने नहीं बोला। वो ये है कि जो जन्नत का डिस्क्रिप्शन है, हकीकत ये है कि मैं समझता हूं कि वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक कि जन्नत के बारे में कुरान मजीद ने 3 मकामात पर, सूरा राद, सूरा तूर और सूरा मोमिन में बताया है कि वहां अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन को पहुंच जाएंगे लोग तो फिर वालिदैन, मियाँ बीवी, बच्चे, फैमिली सारी की सारी इकट्ठी। सो माजी बिल्कुल याद रहेगा। इसमें एक सवाल अलबत्ता रहता है, वो सवाल भी है और उसका जवाब एक खतरनाक जवाब है, लेकिन बहरहाल वो एक रियलिटी कि अगर ये बात है तो फिर अगर कोई शख्स जन्नत में गया अपने बाज रिश्तेदारों के साथ और बाज न जा सके तो फिर क्या उनका गम नहीं होगा? सैडली नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको इरेज कर, क्योंकि अल्लाह इस मामले में बड़ा क्लियर है कि जो क्वालिफाई करेगा उसको साथ मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये साथ कैसे हो सकता है, यानी किसी का दर्जा बुलंद होगा किसी का कम होगा। तो मैं उनको फिर मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने लाहौर शहर देखा हुआ है, इसके मुख्तलिफ बस्तियां हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, शहर एक ही है। तो वो आ जाया करेंगे वीकेंड्स पे, रोजाना आ जाएंगे।
لیکن رہیں گے اپنے اپنی جگہوں پر گھروں میں، لیکن رہیں گے ساتھ. تو ایسے ہو. یہ قیامت کا استعمال اصل میں ایک شاعرانہ استعمال. قیامت تو ہوگی جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی. وہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں جو ہولناکی ہوگی تو وہ تو ابھی ہو گئی ہے. تو کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے وہ کیا کہ قیامت کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. تو تمہارے جانے سے جو قیامت آ گئی ہے اس کے بعد کون سی قیامت؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ امتحانات ہیں. نہیں، دو باتیں ہیں نا. ایک بندہ جو فوت ہو گیا، یہ ضرور ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بھی ہمیشہ رہتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو بہرحال ہم تو نہیں بھاگ سکتے اس حقیقت سے کہ ہمارا امتحان ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں کے امتحان کی لینگتھ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ ان کا امتحان ہو گیا. کوئی 14 سال کی عمر میں، کوئی 18 سال کی عمر میں، کوئی 22 سال کی عمر میں. اللہ دیکھیں، اللہ کے بارے میں جب بنیادی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، تو پھر تفصیلات اس پر چھوڑ دیں. ہم کسی اچھے سمجھدار آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں معلوم ہے کہ اپنا کام ٹھیک کرتا ہے، تو جو چھوٹے موٹے چیلنجز آئیں گے وہ فیس کر لے گا. اللہ تو ہر اس طرح کے سوال کا کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا. کچھ پاسبل جوابات ذہن میں بھی آتے ہیں. ایک یہ کہ وہ جو ینگ مر جاتے ہیں ان سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن بھی کم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے مگر وہ ذرا اوٹ پٹانگ ہے، میں اس کو نہیں جانتا. سو بہت سی پاسبلٹیز، مگر دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پر وہ انصاف کرنے والا ہے، اس کا علم مکمل ہے، وہ کرم رحم کرنے والا ہے. اس کے ہاں رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی. مائک یہ سوال میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے پوچھنا. تو بیسکلی ایک مریض کو دیکھا اس نے کبھی خالی تو اس کو میں کمپیئر کر رہی تھی بہت کچھ کر بھی رہے ہیں اور سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہے تو ان کا سیل کا کتنا مساف ہوگا. ایک ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم we think that we are doing ہمارے پروفیسر میں کافی کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ڈسپیرٹی کر رہی ہے کہ ہم نہیں جتنا ہمیں کرتا ہے. کیا اس کا ہمارے جس نے ایسی یہی سوال کیا زمانے میں ان زمانے میں بھی good people were rich and بس سب کچھ تھا اور بہت سے لوگ نہیں تھا، تو یہ تو زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. تو آپ کو میرے سوال جی میں سمجھ میں آ گئی. ہاں، پہلے 2-3 جملے اگر آپ کو irrelevant لگیں تو برداشت کر لیں آپ. اب میں یہ جو سیشن لے رہا ہوں آخری 6 ان میں سے 2 لے چکا ہوں. صبح تھا اللہ پر ایمان اور اس کی آرگومنٹ، شام کو اللہ پر ایمان کی روشنی میں زندگی کیسے گزارنی. تو اب آخرت پر ایمان کی روشنی میں زندگی کیسے گزاری جائے، یہ شام کا ٹاپک.
دیکھیں یہ جتنی بھی ڈسپیرٹیز ہیں دنیا میں یہ امتحان کا حصہ ہے، اس ڈیزائن کا حصہ ہے. ہمیں اس پر مطمئن نہیں ہونا اور اپنی امکانی حد تک لوگوں کی سفرنگ کو دور کرنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں پریولیجڈ بنایا ہے اس کا شکر بھی کرنا ہے، اور شکر صرف الفاظ سے اور دل سے اور عبادتی سے نہیں، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے، یہ بھی شکر گزاری کا لازمی حصہ ہے. آپ کو یہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور آپ پریولیجڈ ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو جس امتحان میں ڈالا ہے، یہ امتحان ان کے لیے ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں وہ جتنا آگے بڑھ کر نیکی کریں وہ کم ہے، اور کر سکتے ہیں، اور زیادہ کر سکتے ہیں. سو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ بات گزارش کی تھی کہ پیغمبروں سے زیادہ بڑھ کر کون پرفیکشن کے قریب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ ایٹ لیسٹ اور جگہوں پر بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں، یعنی آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ تسبیح کریں اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے معافی مانگ. انہو کان توابا، اور یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، یہ خاص حضور کو ایڈریس کیا گیا. یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایکسلنس کی کوئی انتہا نہیں. تو آپ نے اللہ کے فضل سے بہبود کے نیکی کے کام کیے اور آپ کا احساس ہے کہ ابھی بھی کم ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ تو دنیا بڑی اپرچونٹی ہے نیکی کے کاموں کے کرنے میں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ کرتے رہے. کوئی نیکی بھی کافی نہیں سمجھنی چاہیے. Sometimes تو تب ایک بندے کو اس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ گلٹ بہت پسند ہے، اس گلٹ کا اظہار اس کے سامنے. اس گلٹ کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں کریں، مے بی اس بندے سے کانٹیکٹ رکھیں، مے بی اس کو بتائیں، بٹ یہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ احساس. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آگے چل کے آدمی کو زیادہ کچھ ملتے ہیں ریسورسز تو آدمی پھر ان کو خرچ کرتا ہے. اپنے گلٹ کا اظہار اللہ کے سامنے بھی کرنا چاہیے، اور اپنے کم کرنے اور اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے کم کرنے کو ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو مطمئن ضرور کرنا چاہیے، مگر بہت آگے بڑھ کر اس کو جسٹیفائی کرنے کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. بھائی بہت کافی ہے، لیکن ہر چیز جب یہ طے ہو گئی امتحان ہے تو یہ گلٹ بھی اس امتحان کا حصہ ہے، اور اس امتحان کا ایک اچھا حصہ ہے. آدمی محسوس کر رہا ہے. آنیسٹلی میرا تو یہ خیال ہے کہ صبح شام جیسے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، 2-4 مرتبہ آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو برا بلا کہنا چاہیے، کیا تمیز انسان، تھوڑا کر ویک اپ مین، ڈو سم تھنگ مور. سو اچھی بات ہے، اس سے انسان کے اندر کا انسان زندہ رہتا ہے. ہم نے کوئی آج صبح کے لیے نہیں طے کیا تھا، کچھ کوشچن اگر ہیں تو آدھے گھنٹے کی جگہ 45 آپ کا سیکنڈ کوشچن کی اجازت ہے. نہیں آپ نے پہلا والا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ نے کر کے تو میں نے تو اس کو نہیں روکا، میں نے اس لیے تھا کہ میں نے کہا دوبارہ کریں. یار ویسے ہم سوالوں پہ پابندی اتنی کیوں لگا رہے ہیں؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کی توبہ کی کوالٹی سے یہ طے ہوگا کہ آپ کا اعمال نامے میں برائی کا دھبا دھل گیا یا نہیں. آپ کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، آپ توبہ کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں. سیلف انالیسس روزانہ ہمیں کرنا چاہیے، ہر نماز میں کرنا چاہیے، نماز کے علاوہ کرنا چاہیے. اپنی پرفارمنس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو صبح و شام اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چیمپئن قرار دے رہے ہوتے ہیں. ان سے زیادہ محروم اور قسمت کوئی لوگ نہیں. تو اپنے آپ کو خاص طور پر خود سے اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے یہ 5 نمازیں میں اسی لیے دی کہ ہم ان نمازوں میں اپنے اس کا اظہار کریں اور ہم یہ پوچھیں اپنے آپ سے، سجدے میں پوچھیں کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کافی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی نماز ایک زندہ نماز ہے اور ہم بیدار ہیں تو اللہ تعالیٰ بات سمجھا دے. یہ بات کہ ہم جنتی ہیں یہ بڑا مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتی، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. اور اسی اسٹرگل میں کبھی آدمی آپٹمسٹک ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور یہی مطلوب چیز یعنی خوف اور رجا کے درمیان کی ہے کہ کبھی ہم ڈرتے ہیں، کبھی امید ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے. یہ فیصلہ تھا 45 منٹ کا صبح. دین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر پیدائشی طور پر ان کو اخلاقیات کی شکل میں دیا. یہ دین سب انسانوں کے پاس، اور اسی دین کی بنیاد پر لوگ اللہ کے یہاں جواب دے. پیغمبروں کا لایا ہوا دین اسی بنیادی انسانوں کے پاس موجود دین کی فردر کنفرمیشن اور وضاحت، جس میں جب یہ بھی پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ انسان کے لیے پھر اس اندر کے انسانیت موریلٹی کو ماننا اور اس کو بھی ماننا ضروری ہو جاتا. اس دین کی آپ کہیے ڈیفینیشن کو سننے کے بعد کوئی سوال نہیں رہتا کہ کسی کے پاس اسلام پہنچا یا نہیں پہنچا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے پاس نہیں پہنچا تو اس کے پاس اسلام اس کے اندر موجود ہے.
جس کو پہنچ گیا کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ صحیح بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اور یہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہر انسان اللہ کے ہاں قیامت کے روز جواب دہ ہے اپنے اس انسانیت، مورالٹی، کانشنس کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی ایکسیپشنل بات کریں کسی کے بارے میں، وہ جواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایکسیپشن ضرور، اور اللہ جانتا ہے اس کے کیا حالات ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دنیا نہیں ایکسپلین کی جا سکتی آخرت کے بغیر، اور آخرت میں اللہ انصاف کرے گا، اور انصاف کرنے کے لیے وہ پوری طرح سے اکوپڈ، یہ کلیئرٹی پیدا کرے۔ باقی انٹیلیجنٹ لوگ وہ کہنے جو کہنا چاہتے ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور ان کو ہم دعوت بھی دیں گے۔ اللہ خیر کرے۔ جی جی مائک۔ جی 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 دیکھیے، میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں، وہ کسی انٹلیکچوئل نے ایک بات کی کہی تھی کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ۔ گڈ پیپل ڈو گڈ تھنگس، بیڈ پیپل ڈو بیڈ، بٹ سیڈلی اٹ گوز ٹو دا کریڈٹ آف ریلیجن that it sometimes causes some good people to do some bad. وہ ایک ایسی کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کو جا کے مارو، اور یہ دین کا تقاضا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آدمی اپنے ضمیر میں جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، کوئی بیچارہ کسی کی وجہ سے ستایا ہوا ہے، اور وہ اپنے دل کا غبار آپ سے شیئر کر رہا ہے، آپ خاموشی سے اس کی بات سنیں، آپ اس کو انجوائے نہ کریں۔ اصل میں جب ہم کسی کی ایبسنس سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف بات کو انجوائے کرتے ہیں، اس میں کوئی پرپز، مقصد نہیں ہوتا، یہ ہے غیبت۔ ورنہ بعض اوقات بتانا پڑتا ہے یار انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا، جیسے ٹیل یو، اس بتانے میں بھی ظاہر آدمی کو کیئرفل ہونا چاہیے، مگر ہر پیٹھ پیچھے کی جانے والی بات غیبت نہیں۔ پیٹھ پیچھے آدمی کسی کی برائی کر رہا ہے اور اس کو وہ خاص انجوائمنٹ، اس کو لذت حاصل کر رہا ہے، اینڈ دیر از نو پرپز۔ اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ دونوں چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیلنج کو قبول کریں، اور جتنی بات ضروری ہے وہ بیان کریں، اور باقی پہ خاموش ہے کہ یار بس یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم نے بات کر لی، لیٹس ناٹ ٹاک مور اباؤٹ کی بات۔ غیبت یہ آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی برائی کرے، اور اس میں برائی کرنے کی کوئی مناسب معقول وجہ موجود۔ محدثین نے بڑی غیبتیں کی، میں پازیٹیو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہنچانی ہے، تو یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک بندہ کہتا ہے یار بہت ہی غلط آدمی،
یہ غیبت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نہ بتایا جائے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے. ایک بندے کے یہاں کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اور دوسرے سے مشورہ کر رہا ہے، اب اگر وہ آپ اس کو غیبت سمجھتے ہو کہیں بڑا اچھا آدمی، حالانکہ اس کو معلوم ہے بہت برا آدمی. اسے بتانا ضروری ہے کہ وہ برا آدمی. یہ غیبت نہیں ہے. غیبت یہ ہے کہ کوئی پرپز ہی نہیں ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزے کر رہے ہیں. اس میں ایک مزہ ہے غیبت میں. وہ پراٹھے کا نا مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، باقی لوگ کھاتے ہیں اور اس کو وہ اس میں مزے لیتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگی. یہ ایک نہایت گھٹیا چیز. باقی کوئی اگر مقصد کوئی بات ہے، جتنا مقصد ہے اتنا بیان کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ان سے کوئی اچھا تجربہ I didn't really feel good about what she did. اس میں کوئی تو بتانا پڑے گا. ہاں وہ اس طرح کی بات کوئی واقعہ ہے شاید وہ بھی بعض اوقات بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے یعنی اس سے بچیں گے، اس کے ایبل سے. میرا خیال اب ہو گیا جی. جی جی بیشک اللہ کو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں. اور اللہ تعالی بھی ایک ہی ہے جس کے لیے ہمارا امتحان ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک ہی کتاب لے کے آتے، اللہ نے کیوں 4 کتابیں لے کے آئے اور اس میں سے ترمیم کی کرتے تھے غلط انسانوں کو ہمارے سے ترمیم کی تو آج بھی تو ہم اس سے کیوں دوسرے کیا بتا. ایک تو یہ ہے کہ کتاب ایک ہی تھی، قرآن مجید اس کو الکتاب ہے. یہ اس کے مختلف ایڈیشنز اور کسی ٹیکسٹ بک کے بھی جو ایڈیشنز ہوتے ہیں اس میں کچھ ترمیم ہوتی ہے بیکاز آف دا چینجنگ سرکمسٹینس. لیکن ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اس لیے کیا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو زور سے اپنے پاور سے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کی کوئی ایکسیپشنل وجہ ہے. ورنہ جنرل رول یہ کہ امتحان ہے. تو کسی نے بائبل میں کچھ کرنا ہے کر دے، ہم نے نہیں روکنا. قرآن میں کرنے سے اس لیے روک دیا کہ اس کے بعد اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا، اس لیے اس کو فلی پرزروڈ رکھنا ضروری تھا. ورنہ پھر قیامت تک لوگوں کے پاس صحیح بات کو جاننے کے لیے کوئی کرائیٹیرین ہوتا ہی نہیں. سو یہ وجہ ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کر اپنی آخری کتاب کے طور پر دیا کہ اس کے سامنے، جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سامنے اب قیامت تک کے معاملات تھے، اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شریعت اور احکام دیے اور وہ پرنسپلز بتا دیے کہ جن کی روشنی میں اب لوگ غور کر کے اپنے اپنے زمانوں میں ان کو اپلائی کریں گے. اینڈ بلیو اٹ کہ وہ قانون بہت تھوڑے ہیں. یہ جس پر آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہ اصل میں آج سے 1000 سال 1100 سال 1200 سال پہلے علماء کے سمجھے ہوئے وہ اصول ہیں، وہ انفرنسز ہیں جو انہوں نے ڈرا کیے، جن کو ہم فقہ کہتے ہیں. وہ سیڈلی شریعت کا حصہ مان لیے گئے، جس کی وجہ سے آپ بہت کنسٹرینڈ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے. ورنہ اگر آپ پیور اللہ کے کلام اور شریعت کو دیکھیں تو وہ اٹ از applicable, practically possible to be followed for all times. ہاں چلیں آپ کو لمبا نہیں رہتا. جی میں پڑھ لوں.